بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، جی سی وی ویلیو کے بعد سب سے زیادہ جو ہائپ کریٹ کی تھی وہ .py ڈومین آکشن نے کی تھی، اور بے شمار لوگوں نے اس آکشن میں حصہ لیا تھا۔ اور اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ اگر وہ کسی بہت ہی بڑی کمپنی کے نام سے ڈومین حاصل کر لیتے ہیں اور پھر کبھی اس کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے جو کہ 28 جون سن 2025 ہے، اور یہ موقع ان بڑی بڑی کمپنیز کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر اسی نظریے کے تحت انہوں نے یہ ڈومین کے اندر اس کی آکشن یا اس کی بولی لگائی تھی تاکہ وہ یہ ڈومین حاصل کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور پھر جب وقت گزرے اور ان کمپنیوں کو احساس ہو کہ یہ ڈومین ہمارے نام کی ہے اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ اس کے بدلے میں ان کو ملین آف ڈالر دیتے تاکہ وہ جو ان کا نام ہے انہی کے پاس محفوظ رہے اور انہی کے نام سے وہ اس کو آگے رن کر سکیں، کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے، کیونکہ وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ لیکن دوستو، اچانک پائی نیٹ ورک ایکو سسٹم اور پائی کوڈ ٹیم نے اس کو اچانک ختم کر دیا۔ اس کے پیچھے انہوں نے یہ وجوہات بتائیں کہ امریکہ میں اس کے لیے ایک قانون ہے، اگر اس قانون کے تحت جس نے یہ ڈومین حاصل کی اور اس کے اوپر کلیم کر دیا گیا تو پھر وہ سمجھ لیں آپ ڈوب گیا، کیونکہ امریکی قوانین بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے اپنی جو آکشن ہے، اپنی جو بولیاں ہیں واپس لے لی، اور پھر میدان تمام بڑی بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے ملینرز اور بلینرز کے لیے راستہ کھل گیا، اور لوگوں نے اس میں دلچسپی کم کر دی۔ اب دوبارہ یہ آکشن جو ہے پائی ڈاٹ ڈومین آکشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اب وہ جو تیزی تھی، جو تیز رفتاری تھی، لوگوں کا رجحان تھا، لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اس ڈومین کو حاصل کر کے جو ملینرز بن جائیں گے، اب وہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ پائی نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، اور انہوں نے جسٹ ایز اس کو شامل کر دیا تھا ایکو سسٹم کے اندر۔ لیکن اب وہ نمایاں اثرات نظر نہیں آ رہے .py ڈومین کے حوالے سے، کیونکہ جو دلچسپی شروع میں ہوتی ہے، جو مالی فوائد پائنیئرز کو نظر آ رہے تھے، یا وہ لوگ جو باہر ایکسٹرنل دنیا میں موجود تھے اور وہ ایکسچینجز سے پائی خرید رہے تھے اور اپنے والیٹ میں لا کر پھر اس کو آکشن میں یوز کر رہے تھے، وہ مواقع لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اب 28 جون تک اس کی ڈیٹ ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ غالب گمان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پائی نیٹ ورک کوڈ ٹیم اس ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کر دے، آگے بڑھا دے، کیونکہ ابھی بے شمار مراحل موجود ہیں، کیونکہ .py آکشن ڈومین جو تھا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ اگر اس منصوبے پہ توجہ دی جاتی تو فرینڈز، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تجارتی دنیا کا ایک ایسا شہر آباد ہو جاتا جہاں لوگ پائی کے ذریعے بے تحاشا بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے، بے تحاشا ٹریڈنگ کر رہے ہوتے پائی کے ذریعے، اور پائی وہ آخری آپشن ہوتا جو جی سی وی ویلیو کے حوالے سے اس ڈومین میں یوز کیا جاتا۔ اور لوگ اپنی شاپ یعنی ڈومین کھولتے، مختلف کیٹیگریز کی آپ کو چیزیں ملتی، اور وہاں سے آپ بائی اور سیل کرتے، اور پائی کا جو پرائز تھا وہ جو فکس ویلیو کے ساتھ تھا اس کو یوز کیا جاتا، تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ لیکن ایسا جو ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس میں پائی نیٹ ورک کوڈ کی ٹیم کی کیا حکمت عملی ہے، وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ابھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ان کے اکثر فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے۔ اب بات کرتے ہیں، دیکھیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس PyScan.io پہ وزٹ کریں گے تو وہاں پر بے تحاشا جو ملینز کے ساتھ پائی جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جب کہ 316 ملین پائی ٹرانسفر ہوئی ہے مختلف ایکسچینجز تک، سب سے زیادہ جو پائی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ OKX سے ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ
get.io ایکسچینج پر ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پائی کوڈ ٹیم کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ شکایت ہو چکی ہے کہ لوگوں کے والیٹ سے ان کی پائی گم ہو رہی ہے۔ تو اگر گم ہو رہی ہے تو سیکورٹی اور سیفٹی کے کیا انتظامات ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے اور فیوچر میں وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو اتنی تعداد میں پائی بے کی جا رہی ہے، کوئی بھی اینی ون ہے جو ویلز کہلاتا ہے، جو بہت طاقتور کہلاتا ہے ٹریڈنگ کی سمندر کے اندر، جب وہ آتا ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو وہ کوئی فائنلی کوئی حتمی باتیں پائنر کے سامنے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پائنر میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پائی ڈاٹ ڈومین آکشن میں حصہ لیں، تاکہ وہ یہاں اپنی کوئی ڈومین، کوئی شاپ، کوئی مارکیٹ پلیس تیار کریں، تاکہ تجارتی پیمانے پہ اس کو یوز کیا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آکشن کہاں تک پہنچی، کتنی بڑی بولی تھی۔ دوستوں اس وقت ہم موجود ہیں پائی ڈومین آکشن اسٹیٹس کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ نئی اپڈیٹ کیا ہے۔ تو دوستوں یہاں دیا گیا ہے نیم بٹس اینڈ ہائیسٹ بٹس۔ تو سب سے ہائیسٹ بٹس جو اس وقت موجود ہے x.py، جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں، یہاں لگائی گئی ہیں 11 افراد نے، 11 پینر نے بٹس، اور ہائیسٹ جو بٹس ہے وہ 26,000 پائی کی بٹس ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سب سے ہائیسٹ جو پرائس تھی دوستوں آپ جانتے ہیں امیزون کی تھی، اور امیزون نے یہاں پر 30,000 سے زائد کی بٹس لگائی تھی، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو اس سے پہلے جو کچھ معاملات ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ دوستوں آپ کے سامنے جو ایپ آ رہی ہے وہ apple.py ہے، جس کے بٹس لگانے والے تقریباً 26 افراد ہیں، 26 پائنیئر ہیں، اور ہائیسٹ بٹس جو تھی وہ 24,000 پائی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے copan.py ہے، جس کے بٹس لگانے والے 2 پائنیئر ہیں، اور جو لگائی گئی ہے بٹس وہ 15,000 پائی کی لگائی گئی ہے۔ اور اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ بٹس کہاں لگائی گئی، تو دوستوں وہ آپ کا amazon.py ہے، جہاں پر 142 پائنیئر نے بٹس لگائی تھی۔ دوسرے نمبر پر ٹیسلا پائی ہے، وہاں پر 129 جو ہے بٹس لگائے گئے، نیلامی میں جو لوگ موجود تھے 129 پائنیئر تھے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ samsung.py ہے، جہاں پر 76 لوگوں نے بٹس لگائی، 76 لوگوں نے اس آکشن میں حصہ لیا۔ تو فرینڈس یہاں یہ صورتحال ہے بٹس کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بٹس میں حصہ لینے کے لیے کم سے کم 10 پائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ گیس فیسز ہوتی ہیں جو 0.01 ہوتی ہے۔ تو کچھ اور مزید انفارمیشن کے لیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو پائی کی GCV ویلیو کے حوالے سے جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ فرینڈس اس پیج کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ڈیٹا بیس ریپوزیٹری کے اوپر، یہ ہے کیا اور یہ کیا کام کرتی ہے۔ فرینڈس اس کے متعلق ہم آپ کو تھوڑی انفارمیشن دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ فرینڈس یہاں پر 2 قسم کے آپ کے ایڈریس دیے گئے ہیں۔ پہلا ایڈریس آپ یہ دیکھیے پائی کوڈ ٹیم نے تیار کیا، وہ پہلا جو ڈیٹا ہے اس پائی کے حوالے سے ہے جو 80 بلین پائی جو ہے مختلف پائنیئرس کو مختلف کمیونٹیز میں تقسیم کی گئی ہے۔ اور دوسرا ایڈریس وہ ہے جہاں پر پائی کوڈ ٹیم کے لیے 20 بلین پائی جو ہے اس ایڈریس میں رکھی گئی ہے۔ تو فرینڈس یہ وہ پائی ہے جو آپ کو مختلف ورکنگ کے سلسلے میں، خاص طور پر پائی نیٹ ورک وینچر کے اندر جو 100 ملین جو آپ کو دیے گئے ہیں ڈالرز، یہ اسی حوالے سے ہیں، اور پائی کوڈ ٹیم اسی کے ذریعے ایکسچینجز کے اندر
बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करती है, फिर ख़रीदती भी है और फिर उसमें वहाँ सेल भी करती है, ख़रीदती है सेल करती है। और ये सारा सिस्टम उसी पाई नेटवर्क एड्रेस के ज़रिए किया जा रहा है। और अगर आप कभी paiscan.io पर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी ट्रांजैक्शन रोज़ाना पाई नेटवर्क को टीम की तरफ से होती है। वहाँ आपको तकरीबन 7 अकाउंट पाई कोड टीम के मिलेंगे और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो 20 बिलियन पाई कोड टीम के पास मौजूद है वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एप्लीकेशन है उसकी फंडिंग के लिए, इसी तरह वेंचर्स के लिए और दीगर मामलात में ये पाई कोड टीम ये अपने पाई यूज़ करती है। और हम आपको बताते चलें कि इस सिस्टम में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी तकरीबन जो पाई यूज़ होती है वो माइक्रो में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं वो नॉन योर बिज़नेस के हवाले से हो रही हैं। जो कम से कम जो फीस लगाई गई है, यूज़ की गई है, वो 0.70 लगने के बाद 1 पाई यूज़ की जाती है। तो बहुत कम आप माइक्रो के अंदर कोई सी भी चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा आपको बता रहा है ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के हवाले से। तो थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं उसी हवाले से तमाम सिस्टम ऑन है और वो फिगर जो मैंने आपको बताया था वो भी मौजूद है। ये देखिए पाई नेटवर्क वेंचर्स के हवाले से। तो ये तमाम वही सिस्टम है। मैं रोज़ाना आपको यहाँ विज़िट ज़रूर कराता हूँ क्योंकि पाई की जीसीवी वैल्यू चेन लिंक पर जो है प्रिपेयर हो रही है और यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो कुछ डेटा होता है, जो कुछ कोड और नोट्स होते हैं, उसी हवाले से हम आपको बता देते हैं। हम बात करेंगे DTO की, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। ये है क्या? पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये डेटा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ़िक्स जीसीवी रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो DTO क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि आमतौर पर जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो सिस्टम होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें जो अदायगी होती है उस डेटा के ज़रिए होती है, जिसे हम DTO कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड का डेटा होता है, या आप कह सकते हैं कार्ड होल्डर्स का नाम होता है, या कार्ड नंबर होता है, या वो कार्ड जिसकी डेट एक्सपायर हो रही हो तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो जिस भी वैल्यू का फ़िक्स होना और उसके ऊपर DTO आना इस बात की तरफ इशारा है कि पाई नेटवर्क का जो काम है वो इस सतह तक पहुंच चुका है जहां पर ये तमाम सिस्टम इसको ऑन कर रहे हैं। अब हम इस तस्वीर को भी देख लेते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन इसके हवाले से दी गई है। ये हमारे सामने कुशाशी और चेन लिंक का पूरा सिस्टम आ गया, जहां आप इसकी तमाम जो है कारकर्दगी, इसकी वर्किंग और जो कुछ पाई नेटवर्क इस पर काम कर रहा है वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए लिखा हुआ GCV DTO ग्लोबल कॉन्सेंसस डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट सबसे नीचे आपके सामने मौजूद है, जो GCV वैल्यू के हवाले से ये डेटा तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहाँ पर इंडोनेशिया की सदर प्राबो सुबियांटो और वहाँ की पार्लियामेंट ने जब से पाई नेटवर्क को अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पाई मैप का अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ 3183 बिज़नेस जो है इंटीग्रेट किए